کہ حدیث دا علم ہی میں حاصل نہیں تھی کوئی محدث بننا یہ کوئی آسان کام کہنی بے حدیث دا یہ کو نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماندا ہے وہ خاص سینے ہونے اور یہ حدیث کیدا کلام ہے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان اقدس دا کلام ہے جیڑا سراپا نور ہے یہ ہوندا نورانی کلام ہے اور جیڑا کلام نور ہوئے وہ نور کہیں دل دے وچ ہوں لے آندا جیڑے ویلے سینہ بھی نور بڑھ بنے تے او جیڑے ویلے سینے چاہندا سارے ظلمات کو دور فرما دیندا اے غور کرو قبلہ میاں داؤد صاحب قبلہ حضرت والا ذیشان آپ نے فرمایا ایک وقت 1800 طلباء کو پڑھاونا انہاں کو تعلیم و تعلم دیونا رہائشی طلباء دی تعداد ان روایت 300 رہائشی طلباء یا بے روایت 1800 طلباء اور کہیں کرو بھی پیسہ پائی نہ منگنا اور دعوت طعام عام ہونا یہ واقعی حدیث دا فیضان ہے یہ کو سمجھ آئیے کہ یہ فیضان کیدہ ہے اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان ذیشان دا یہ فیضان ہے اور یہ کو کیویں حاصل کیتا میں دیتا کو ایک چھوٹی جی مثال ذرا توجہ رکھا ہے تاکہ یقیناً یہ مثال سمجھ آسی وقت کو پتہ رکھ سی کہ یہ فیضان حدیث کتھو آئے سیدنا امام احمد بن حنبل دا نام سنے تو سر حدیث دے امام ہیں اور کتنے بڑے امام ہیں کہ جڑے حدیث دے خود امام ہیں انہوں نے آپ کا لقب رکھا ہے جبال العلماء حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کا لقب کیا ہے جبال العلماء پہاڑ علماء نے بھی پہاڑ ہیں اور آپ فرمائیں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے وچ 6 لاکھ حدیثاں دا نور عطا فرمایا یعنی آپ حافظ الحدیث ہیں 6 لاکھ حدیثاں کو سینے وچ رکھنا ولون دا سینہ مدینہ نہ ہو سی تو بل کیا ہو سی یہ سینے وچ اتنے سارے فرمان ہو سے حضور خواجہ قبلہ عالم حضور خواجہ نور محمد صاحب محدث جناب خواجہ کروڑ صاحب دے والد محترم 18,000 بلاسناد حدیثاں آپ کے سینے چ یاد ہیں سوچو تو صحیح کیا مقام ہے انہوں دا اور جنہاں کو 6 لاکھ حدیثاں یاد ہو سے انہوں دا مقام کیا ہو سی وقت دے ظالم نے آپ کو وڈا مسئلہ اٹھایا ہر دورے جو اٹھتا رہا ہے کہ آگو دی رب دا کلام ماد اللہ مخلوق ہے اور رب دا کلام اللہ دی صفت کہنی لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اعلان کرے نا کہ رب دا دیڑا کلام ہے وہ کلام الہی ہے ابدی کلام ہے مجھے کوئی کمی دی کوئی گنجائش کہنی تے آپ کو ہی معاملے دے وچ پکڑ تے قید کر دیتا گیا الحمدللہ میں عراق گیا اور اون گھر دی بھی اون زیارت ملتی جتے میرا آپ کو 1 سال تک قید کیتا گیا اگر تسا اون گھر تے درو دیوارے چوڑ ونو نا ایویں لگتے حدیث دا نور پھیلایا ہوں والے سفر ایویں تھی نے کہ پتہ چلا سی کوئی شاگرد اتھو چلا دے کوئی شاگرد اتھو چلا دے ہر کہنے اپنی ایک کیفیت ہے کیونکہ جیدی جتنی طلب ہو سی اتنا گن ویسی اور جیدی جتنی جھولی اٹی ہے ایسی خیراتی اتنی پوسی گال سمجھ آنی پہ میری توجہ ہے ایک شاگرد افریقہ تو چلا وہ کو پتہ چلا کہ یار ایک محدث سے بہوانا عراق دا جو دا نام احمد بن حنبل ہے وہ کشتی دے وچ بیٹھا دریا سمندر ہوں دے گزرا حال تھیا کہ سمندر وچ کشتی ٹوٹ گئی دوسرا حاضر بیٹھے ہوئے نہیں تھے گئے امید تھکے دا گئے نہیں کشتی کیا تھی ٹوٹ گئی وہ شودا پھٹے دے لگا کچھ بچے کچھ فوت تھی گئے کچھ شہید تھی گئے کوئی ڈوب گئے کچھ لوگ ایسے جزیرے تے پہنچے جیتے کھاوڑ تو صرف پتے آنے غذا کو شہکانا ہے اپنی زندگی دی بقا دی جنگ لڑی ہوئی نہیں پئی ہے لیکن وہ حدیث دا طالب علم وہ چلا اتھو گرو سفر کیتا ہے آخر اللہ تعالیٰ نے انہاں دی سنی انہاں دا کوئی سہارا لب آیا انہاں دا سہارا کوئی لب آیا تھا انہاں سنا پیا کہ حدیث ہی میں نہیں ملتی
یہ محدث ہی نہیں پڑھتا کوئی، یہ سمجھا کہ آسا جو آدم ہے محدث کبیر، محدث کبیر، یہ کہیں گا سینہ مدینہ ہی میں نہیں پڑھتا، جھولی آدامڑی پوندی ہے، بزرگاں دی بارگاہ وچ ہاتھ جوڑنا پوندا ہے، ول ونتے حدیث دا نور سینے وچ ونتے بڑھتا ہے تے او ہونے توجہ رکھا ہے، وہ شخص سفر کریں دا ان کو 6 مہینے لگے ونتے عراق بن پجا، عراق پجد ہے، کپڑے جسم پھٹے آئے، شکل ایمیں بالکل سجھان دی کہنی، لیکن طلب حدیث دیئے، طلب کی دیئے حدیث دیئے، پوچھ دے میرا ایک استاد ہے، حالی استاد نٹھا کہنی، ایک طلب دی گالا دی پئی ہے، حالی لفظ پڑھا کہنی، میں نے استاد احمد بن حنبل نتھے کے رانے، وہ آدھن یار تیرا سوال عجیب ہے، آدھا بھی استاد ہے تو پوچھ دے دے تھے ہی رانے، آگے میں انہاں کو نٹھا کہنی لیکن استاد انہاں کو مننا ہے، فرمایا کہ انہاں کو ظالم بادشاہ نے سال واسطے اتنا عرصہ تھی کہ قید کر دیتا ہے، ہون او شودا روٹی بھول گیا، کھانا بھول گیا، این چکر اچھے کہ کئی نہ کئی طرح میں اپنے استاد کو ایک حدیث پڑھ گیا، ایک طلب دی گال ہے، ڈیڑھ والے طلب سچی ہو سی تا چیز مل سے ہوئے، ہاں نہیں تے طلب سچی کہانی ہے، اے مسجد ہے، اے دیوار ہے، اے گیٹ اتنا وجہ پھاٹک کھلا ہے، گانا دی آواز بھی گانا سی تے نندری بھی گانا کھل سی، اور دی طلب سچی ہو سی سونا خود پکڑتے اٹھے سی تے بندے نماز پڑھتے آواز، طلب سچی ہو سی تے آدان بھی سنی سی، آدان آدھا بھی لکھوے سی، ہر شے آسی، طلب سچی آئی، آخر کیا کرا میں احمد بن حنبل کو دیکھا، میرا استاد کیوے ہے، ان کو میں بنتے دیکھا، حدیث دا سبق پڑھا، ہونوں کیا کیتا، وہاں کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک بندے کو کتنا سخت پیرا لگا ہے، ان کو بنن تو گانا روکے سے، کون ہے، آدھے میں بھیکاری بڑھوے نا، کیا بڑھوے نا، بھیکاری، آخر اون ایک بھیک منگڑ آلے گروہ بھیک منگڑ دا طریقہ سکھا، اور کیا ہے عربی نوے طریقہ، اجرکم من اللہ، یعنی کشکول چاہتے اندھا بڑھتے آدھا بدے اجرکم من اللہ، اللہ تک وہ اجر عطا فرماوے، حدیث سکھن کا جذبہ ہے، یہ 1800 طلباء کو پڑھاونا، ایویں کہنی، یہ خاص ہے خاندان قریش جبلا دا، کہ 1800 کو پڑھاونا، انہاں کو کامل ولی بڑھاونا، انہاں کو توڑ تک دنیا دے سفر کرواونا، یہ حدیث نہیں مل دی، یہ اتھاؤں دا فیضان ہے، یہ اتھاؤں دا فیضان آیا ہے، آخر جڑے والے پریکٹس پوری تھی گئی ہوں دی، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، ہوتے کو اجر مل اللہ تعالیٰ عطا فرماوے، کشکول چاہتے جتھے کر پہرا جو لگا ہے، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فوجی اگر گزرتا میں دا فوجی بھی ٹکے سٹے دے کھڑے، فوجی بھی کیا سٹے دے کھڑے، ٹکے سٹے دے کھڑے کہ یار ہے تا شدہ نبینا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے دروازے اقدس ہوتے، وہ فقیر ڈیڑھ والے دروازہ وجہ ہے، کہ آپ آدم کے میں ایک ایسی صورت کو لکھی یا سبھی کو سوڑی صورت نہ لکھی میں، آپ دی زلفہ مبارک سفید امامہ روشن چہرہ، ڈیڑھ والے میں کشکول کتا انہوں نے سامنے، تو میں انہوں کو آکھا اجرکم من اللہ، تو انہوں میں کو ٹکا دیتا دے میں کہ حضور اے اجرکم من اللہ انہیں واسے کہنی میں تو تارے شکردہ حدیث سننا ہے تارے گروہ، تے آپ آدھل امام احمد بن حنبل دی تھاڑ نکل گئے، آپ آدھل کہ تو حدیث سننا ہے، فرمایا کہ ہاں میں تارے گروہ حدیث پڑھنا آیا، میں روز ہی میں بھکاری پڑھتے آتا تو سب میں کو ایک حدیث سنایا کرو، روز ہی میں آسا
سلسلہ سال ایو رہا ایو سلسلہ چلدا رہیا او فقیر ایو بھیک منگتے آدھا رہیا روز ایک حدیث سندا رہیا سال دی آخری رات دی آخر بادشاہ کو اللہ تعالیٰ ختم کیتا مار دیتا ہوں دے گھارے تے اوندا جڑا پوتر بڑا وہ امام احمد بن حنبل واسطے نوی مسجد بڑھائی وہ ایسی مسجد عالی شان بڑھائی آپ دے واسطے منبر کو بڑھایا اور امام احمد بن حنبل کے سارے شاگرد پتہ نہیں کتھوں کتھوں جمع تھی گئے لیکن امام احمد بن حنبل دی نظر دروازے ہوتے امام احمد بن حنبل دی نظر دروازے ہوتے ہیں اور نیتے بیٹھن کے اجرکم من اللہ کے تھے وہ فقیر کے تھے ڈیڑھ بجے وہ فقیر دروازے داخل تھی نے امام احمد بن حنبل کھڑے تھی نے آپ فرمینن اے ہوئے میرا شاگرد جی کو ہر شے عطا کر دی گئی ہے میرے دوستو حدیث ہی میں نہیں ملتی حدیث سرکار دی محبت نال ملتی ہے اور یہ کو سرکار کو علم عطا فرمانے نے اون دے نال بھی محبت کرنی پوندی ہے یہ عام بندے کا نہیں محدث کبیر ہے آپ جانشین نہیں جبلہ قریشی خاندان دے آپ سرپرست اعلی ہیں آپ دی نگاہ کرم ہے آپ دی مریدہ ہوتے میرے دوستو انہاں دی بارگاہ عاجزی نال حاضری لو یہ خلیفہ ہے نور نظر ان خواجہ کروڑ پکا دے یہ میں نہ فرمایا کہ میں آنا پہ برکات حاصل کرنے دی توفیق عطا فرماوے وما علیہ الا البلاغ المبین ساری محفل ایک دفعہ عالم شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم